اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عشر من الفطرت، 10 چیزیں فطرت میں سے ہیں۔ اب فطرت سے کیا مراد؟ عام طور سے جو ہمارے یہاں مشہور ہے اور زیادہ تر کتابوں میں لکھا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ فطرت سے مراد ہے سنن الانبیاء، تمام انبیاء کیا مراد ہے فطرت سے؟ سنن الانبیاء، یہ 10 چیزیں تمام انبیاء کی سنتیں رہی ہیں۔ یہ سب سے مشہور قول ہے، اسے یاد بھی رکھنا چاہیے، کبھی اگر بات آ جائے تو یہ قول اپنا پیش کر دیں تو بہت مشہور قول ہے۔ کیونکہ یہ سبق کا معاملہ ہے تو ایک اور قول بھی سنیے فطرت کے بارے میں۔ ایسی ہیں جس کے کرنے سے انسان کی جو فطرت ہے وہ سلیم رہتی ہے۔ انگلش میں کہتے ہیں ایک نارمل انسان دکھائی دیتا ہے، اگر یہ 10 کام نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا؟ خلاف فطرت۔ فطرت سے مراد کیا ہے؟ انسانی فطرت، انسانی جبلت۔ کون کون سے 10 کام؟ پہلے کام ہے قص الشارب، شارب کہتے ہیں مونچھوں کو، مونچھوں کو کاٹنا۔ دیکھو ایک ہے کاٹنا، ایک ہے مونڈنا۔ مونڈنے کے بارے میں بعض کتابوں میں ہم آپ کو لکھا ہوا ہے کہ جائز ہے، مونڈنا بھی کیا ہے؟ جائز۔ لیکن اکثر علماء کا فتویٰ یہ ہے، کہنا یہ ہے کہ بھائی نہیں، مونڈنا جائز نہیں ہے بلکہ کاٹنا۔ اب کاٹنے میں مبالغہ کر لے آدمی، جیسے کہ انہوں نے کر رکھا، کیا نام ہے اس کا؟ نصیر الدین، یہ بھی اکابرین سے ثابت ہے۔ یا لبوں کو کاٹ لے، جیسے میں نے کاٹ رکھا ہے لب، نوٹ کے اوپر کی جو یہ شفرا ہے، سرخی ہے، یہ کیا کرے؟ دکھائی دے، اتنا کاٹ لے گی۔ افضل کیا ہے؟ ہمارے یہاں افضل، ہمارے اکابرین جو لکھتے ہیں وہ لکھتے ہیں کہ کاٹنے میں مبالغہ کرنا یہ افضل ہے، مبالغہ کرنا یہ افضل ہے۔ جیسے اس میں کر رکھا ہے، کیا نام ہے اس کا؟ نصیر الدین، اسے افضل بتاتے ہیں وہ۔ تو یہ ہے مونچھیں بڑی رکھنا، یہ اسلامی شعار کے خلاف۔ دوسرا ہے اعفاء اللحیۃ۔ اعفاء کے معنی آتے ہیں بڑھانا، داڑھی کو کیا کرنا؟ بڑھانا۔ کٹوانے کا کہیں ذکر نہیں ہے، تو کس کا ذکر ہے بھائی؟ بڑھانے کا۔ ہاں اتنی بڑھا دینا کہ صلحاء کے یہاں، نیک لوگوں کے یہاں وہ چہرہ برا لگنے لگے گا تو پھر کٹوانا۔ لیکن کٹوانے کی حد ہے 1 مشت، اس سے کم کٹوانا یہ ناجائز ہے۔ کٹوانے کی حد ہے کیا؟ ہاں، بڑھانے کی حد نہیں ہے۔ اب معاملہ الٹا کر لیا سمجھنے والوں نے، انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ کس کی حد ہے؟ کٹوانے کی 1 مشت۔ نہیں، حد تو کس کی ہے؟ انہوں نے سمجھ لیا بڑھانے کی حد ہے کیا؟ 1 مشت۔ 1 مشت سے اوپر بڑھانا یہ ناجائز ہے، بڑھانے کی کوئی حد نہیں۔ لفظ آیا اعفاء اللحیۃ، تو کس کی حد ہے؟ کٹوانے کی۔ تو کٹوانا کیا ہے؟ بس 1 مشت تک، 1 مشت سے نیچے کٹوانا
بنا دیں. ہاں اتنی بات میں نے آپ کو بتائی کہ چہرہ اگر اتنی گاڑی لگی ہوئی ہو جائے کہ صلاح کے یہاں نیک لوگوں کے یہاں متقی لوگوں کے یہاں چہرہ برا لگنے لگے تو وہ درست نہیں. پھر کیا کرتے ہیں آدمی کی چاہیے تو چھٹوا تیسرے لفظ کی بات ہوتی. چوتھے ہے استنشاق الماء، ناک میں پانی ڈالنا. پانچویں ہے قص الاظفار، ناخون کاٹنا. قصل کے معنی کہتے ہیں قطع کے ہیں، ناخون تراشی. یہ بھی فطرت میں ہے، انبیاء کی سنتیں ہیں. ناخون بڑھانا خلاف فطرت کام ہے. ناخون بڑھانا چاہیے خلاف فطرت کام ہے. غسل البراجین، جوڑوں کا دھونا. ویسے تو انگلیوں کے جوڑوں کو کہتے ہیں براجین، با کا فتح جیم کا کسرہ. لیکن مراد وہ جگہیں ہیں جہاں پر میل جمع ہوتا ہے، جیسے بغل ہے نا، دونوں رانوں کے بیچ کی جگہ ہے. یہ ایسی جگہیں ہیں جہاں میل کان ہے، تو ان کو کیا کرنا. وہ نطف الابتی، بغل کے بالوں کا اکھاڑنا. نطفہ کے معنی آتے ہیں اکھاڑنے. تو اصل سنت جو ہے وہ بغل کے بالوں کا مونڈنا نہیں ہے، کیا ہے اکھاڑنا. اب آدمی کہے اس میں تو کیا لگتا ہے دکھ، شروع سے جب عادت ہو جائے گی پھر دکھ. مونڈنے میں یہ ہوگا کہ اگر آپ مونڈیں گے تو پورے کا پورا ایک جنگل بن جائے گا. اگر اکھاڑیں گے تو کم رہیں گے بال. ورنہ دیکھ لو جو لوگ مونڈتے ہیں بعد میں اگر بڑے ہو جائیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ یہ نہیں لگتا جیسے کہ کھیت کا گنے کا کھیت ہے. یہ ہے وہ حلق العنتی ہے نا. حلقن کے معنی مونڈنے کے آتے ہیں. زیر ناف کا مونڈنا، زیر ناف کا مونڈنا. زیر ناف میں یہی ہے کہ آدمی اسے مونڈے، کسکرے سے. اس سے ہاں عورتوں کے لیے یہ ہے کہ وہ مونڈے نہ بلکہ اکھاڑ لیں. کیا کرتے ہیں اکھاڑ لیں، یا کوئی بال صفا چیز ہے وہ استعمال کرنا. مردوں کے لیے سنت یہ ہے کہ بال صفا کا استعمال نہ کریں بلکہ کیا کریں وہ بلکہ کیا کریں بھائی. یہ جتنے بھی کام بتائے ہیں یہ بغل کے بال، زیر ناف وغیرہ، مونڈنا وغیرہ، یہ جو بتائے ہیں ان میں یہ ہے کہ ہفتے میں 1 مرتبہ یہ عمل کرے. کتنے میں؟ اور اگر بڑھانا چاہے 15 دن میں کر لیں. لیکن 40 دن سے اوپر کرنا کیا ہے جائز نہیں ہے، غلط. حد ہے کتنی؟ 40. اب آدمی یہ اوپر کا تو سب کام رکھتے ہیں اور اندر کا کر دیکھ لو تو بہت بولو کسی کا دکھاؤ. یہ ہے معاملہ. وہ نہیں رکھنا چاہیے، وہ اسے بھی صاف کرنا چاہیے علاقے کی طرف. اور حلق العنہ جب یہ ہے تو اسی کے ساتھ ساتھ جو آس پاس کے ران کی جگہ ہے وہاں کے بال بھی صاف کریں. ایسی دبر کے چاروں طرف جو جگہ بال آتے ہیں ان کو بھی کیا کرے بھائی صاف. انتقاض الماء، انتقاض الماء کے معنی ہے پانی سے استنجا کرنا. یہ انبیاء کی سنت. اس کی حد کہاں پر زیر ناف صاف کرنا، ان کو ناف سے کرنے ہیں مطلب کچھ جو ناف کے نیچے سے کرے. میں نے بتایا نا کہ آس پاس جو ران کا علاقہ ہے اس کا بھی دبر کے آس پاس ہے اس کو بھی کرے. ناف کی جڑ سے، ہاں ناف سے لے
وہ تو بعض لوگوں کے ناف تک ہوتے ہیں، بعض لوگوں کے اس کے نیچے تک ہی ہیں بال، ایسا نہیں سب کے برابر ہوتے ہیں. تیرے کم ہوں نا کیونکہ داڑھی کے بال ہی کم ہیں. یہ ہر آدمی کے الگ الگ ہیں. بعض آدمی کے سینے پہ بال بہت ہوتے ہیں، بعض کے کم ہوتے ہیں، یہ کم زیادہ ہوتے ہیں. اگر اس طرح کا ہے تو جو ناک کے نیچے سے ہے وہاں سے لے. اسی طریقے سے خصیتین ہے اس کے اوپر کے بال بھی لے. آس پاس کے جو علاقے میں جانگیں جنہیں کہتے ہیں ان کے بال بھی صاف کرے کیونکہ وہاں بھی میل جمع ہو جاتا ہے. کیا جمع ہو جاتا ہے؟ میل جمع ہو جاتا ہے. ایسے عبور ہے اس کے چاروں طرف جو بال آ گئے ہیں انہیں بھی صاف کرے. سینے پہ بھی ہوں تو سینے کے دین سینے کے صاف مت کریں، سینے کو بھی صاف کرنے بیٹھ جائے. قال الراوی و نسیت العاشرہ، اور راوی یہ کہتے ہیں کہ میں 10ویں چیز بھول گیا. الا ان تکون المضمضہ، یعنی مگر یہ تو وہ کیا ہوگا بھائی کھلی ہوتا ہے. یہ 10 چیزیں کی طرف نہ جانا. دیکھو مفسرین نے بعد نے یہ کہا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، وہ وقت بھی قابل ذکر ہے کہ جب ابراہیم کے رب نے حضرت ابراہیم کا امتحان لیا، آزمائش لی. بکلمات، چند کلمات کے ذریعے. تو ان کلمات سے مراد یہی 10 چیزیں تھیں. ایک تفسیر کلمات کی کس سے کی گئی ہے؟ عشر من اس طرح سے. یہ روایت جو ہے وہ مسلم کی سمجھ میں آ گئی بھائی بات. وہ فی روایت، اور ایک روایت کے اندر الختان آیا ہے بدلہ کی عفاء اللحیتی. عفاء اللحیہ کی جگہ کیا آیا ہے لفظ؟ ختنہ کرنا. کیا آیا ہے؟ ختنہ کرنا. سمجھ میں آ گئی بات. یہ ختنہ کرنا مردوں کی یہ سنت ہے. اچھا عورتوں کی ختنہ جہاں گرم علاقے ہوتے تھے ان علاقوں میں وہ بدگوشت آ جاتا ہے. ہمارے علاقے میں ایسا نہیں. ہمارے علاقے میں ایسا نہیں ہے. یہاں پر عورتوں کی ختنہ نہیں صاحب. وجہ یہ ہے کہ یہاں ایسی چیز پیدا ہی نہیں ہے. کہہ رہے ہیں امام کیا کہتے ہیں خطیب تبریزی کہ لم اجد هذه الروایہ، یہ روایت کون سی؟ اوپر کی تو مسلم شریف کی ہے. یہ جو فی روایت کہہ کر آئی ہے نا اس روایت کے بارے میں کہ یہ روایت میں نے صحیحین میں نہیں پائی. نہیں سمجھ میں آ رہی بات. یہ روایت میں نے کہاں نہیں پائی ہے؟ صحیحین میں. ولا فی کتاب الحمیدی، اور نہ کہاں پائی ہے میں نے یہ روایت؟ کہ جو بخاری اور مسلم جس میں دونوں کی روایتیں جمع ہیں، الجامع بین الصحیحین، اس میں بھی نہیں ملی. ولیکن ذکرہا صاحب الجامع، لیکن صاحب الجامع نے اس روایت کو ذکر کیا. اب یہ صاحب الجامع کون ہے؟ یہ کون ہے صاحب الجامع؟ پھر بھول گئے ہیں. ہاں، جامع الاصول کے مصنف علامہ ابن اسیر جزری، ان کی کتاب کا نام کیا ہے؟ جامع الاصول. تو جامع الاصول نے اس روایت کو ذکر کیا. وہ قدر خطابی، اور ایسی علامہ خطابی نے اس روایت کو ذکر کیا ہے. کہاں؟ معالم السنن. کس سے روایت کیا ہے خطابی نے؟ خطابی لفظ نہیں ہے، خطابی لفظ ہے. وہ قدر خطابی فی معالم السنن، ایسی علامہ خطابی نے اس روایت کو ذکر کیا ہے. کہاں؟ معالم السنن. کس سے؟ حضرت ابو داؤد سے. ابو داؤد کی میں ہے یہ روایت، خطابی نے نقل کی ہے. لیکن روایت کس کی ہے؟ حضرت عمار ابن یاسر، حضرت عائشہ سے. اب یہ ایک نئی بات آئی یہاں پر. خطابی ایک بہت بڑے شارح حدیث گزرے متقدمین ہیں. انہوں نے بخاری کی بھی شرح لکھی ہے اور ابو داؤد کی بھی شرح لکھی ہے. جو نام ہے نا معالم السنن، یہ ابو داؤد کی شرح کا نام ہے. سب سے پہلی شرح ہے یہ ابو داؤد شریف کی، معالم السنن، علامہ اور مستند کتاب ہے، اس کا حوالہ دیا جاتا ہے. تو خطابی نے اس روایت کو ذکر کیا ہے معالم السنن میں ابو داؤد سے، وہ روایت حضرت عمار ابن یاسر.
کیونکہ ہے ابو داؤد کی شرح کون؟ معالم 4 جلدوں میں ہے. الفصل الثاني عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشباك مطهرة للفم مرضاة للرب رواه الشافعي وأحمد والدارمي والنسائي وروى البخاري في صحيحه بلا إسناد. یہ جو ہے لفظ مطهرة بفتح المیم ہے اور مرضاة کی بفتح المیم ہے. دونوں مصدر میمی ہیں. دونوں کیا ہے بھائی؟ مصدر میمی ہے بمعنی اسم فاعل. اور بعض لوگوں نے مطهرة بھی پڑھا جیسے کہ یہ پڑھ رہا تھا قاری صاحب. اب جو ہے یہ اس میں اعلیٰ کا صیغہ ہو جائے گا. کہنے کا صیغہ ہو جائے گا مفعلۃ کے وزن پر اس میں اعلیٰ ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السواک مطہرۃ للفم، مسواک منہ کو صاف کرنے والی ہے. ارے بھائی منہ تو صاف برش پہ بھی ہو جائے گا. ہاں برش سے منہ تو صاف ہو جائے گا لیکن مسواک کے جو ثواب ہیں اور مسواک کے جو فوائد ہیں وہ حاصل تو مسواک بھی کرنی چاہیے. وہ مرضات للرب، اور دوسرے کیا ہے بھائی؟ اللہ کو راضی کرنے والی، اللہ کی رضا کا سبب ہے. مسواک کیا ہے بھائی؟ اللہ کی رضا کا سبب. یہ روایت امام شافعی نے ذکر کی ہے، امام احمد دارمی نے ذکر کی، نسائی نے، اور بخاری نے ذکر کی ہے اپنی صحیح میں بغیر سند. جو روایت امام بخاری ہیں بخاری شریف کے اندر ذکر کرتے ہیں بغیر سند کے، ان روایتوں کو کہتے ہیں تعلیقات. کیا کہتے ہیں انہیں؟ تعلیقات. تعلیقات بخاری. اب تعلیقات بخاری 2 طرح کی ہیں. ایک وہ جن کو امام بخاری ذکر کرتے ہیں معروف کے سیغے سے روا، اور ایک وہ جن کو ذکر کرتے ہیں مجہول کے سیغے سے، ہے نا. ایک وہ جن کو کس سے ذکر کرتے ہیں؟ ہاں معروف سے، اور ایک وہ مجہول. یہ روایت جو امام بخاری نے ذکر کی ہے یہ معروف کے سیغے سے ذکر کی. یہ بتانا مقصد، ایک بہت بڑے شارح گزرے ہیں مشکات کے، علامہ میرخ علیہ الرحمہ. انہوں نے یہ قاعدہ بیان کیا کہ بخاری جس روایت کو بغیر سند کے ذکر کریں اور معروف کے سیغے سے ذکر کریں وہ روایت صحیح ہے. روایت کیا ہوگی بھائی؟ لہٰذا یہ روایت صحیح ہے. وعن نبی ایوب رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 4 من سنن المرسلین الحیاء والختان والتعطر والسواک والنکاح رواه الترمذی. حضرت ابو ایوب انصاری فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 چیزیں انبیاء کی سنتوں میں ہیں، سنتوں میں داخل ہیں. یعنی تمام انبیاء کا طریقہ رہا ہے یہ 4 کام کرنے. کون کون سی؟ نمبر 1 حیا، جس کے بارے میں ہم بحث کر چکے، والحیاء شعبۃ من الایمان. دوسری چیز حیا کی جگہ کیا ذکر کیا ہے؟ ختان، ختنہ کرانا. کیا کرنا؟ ختنہ کرانا. کیا تیری ختنے نہیں ہوئی؟ یہ بولتا ہے کوئی بھی کیسا یقین کرا جائے گی؟ یہ بیٹھے حضرت یہ چیک کرا، چیک کر کے بتانا بھائی صحیح ہوئی ہے نہیں. یہ چیک کر کے دیکھ پتہ نہیں میرا یار کیا کھیل لیا. دوسری چیز ہے التعطر، خوشبو کا استعمال کرنا. کیا استعمال کرنا؟ خوشبو کا استعمال کرنا. یہ جو ہے تمام انبیاء کی سنت. اب ہمارے یہاں خوشبو کا استعمال نہیں رہا، بدبو کا رہے. کمرے میں جاؤ تو بدبو نہیں سمجھ پائی بات. اور تو اور مسجد کا پیشاب خانہ بھی کہاں بنایا جائے گا؟ بالکل گیٹ کے برابر. جب مسجد میں داخل ہو تو سب سے پہلی چیز جس کا سواگتم ہوگا وہ پیشاب کی بدبو اور جھلے ہوں. یہ حالت ہے. حالانکہ تمام انبیاء کی سنت ہے کیا ہے بھائی؟ خوشبو ہے. ہمارے یہاں اس کا رواج ہی نہیں ہے. اب آپ لوگ مثال کے طور پر رہ رہے ہیں،
اگر وہ اگربتی وغیرہ دھوپ بتی وغیرہ لے لیں 10 روپے کی آتی ہے اور میرے خیال سے 15 دن چلے گی اور اسے صبح صبح آپ نے کسی وقت رات میں یا صبح میں جلایا کمرے میں لگا دیا تھوڑی دیر کباڑ بند کر دی کتنی خوشبو آئے گی بھائی عود وغیرہ دوبان وغیرہ جو ہے اس کی خوشبو دھونی دینا تو مشکل ہے کہ کہاں انگارے لاؤ گے کہاں سے کرو گے یہ تو آسان ہے تو خوشبو کا استعمال یہ تمام انبیاء کی کیا ہے اس سے لوگ دور جا رہے ہیں تیسری چیز اچھا ہاں خوشبو کے استعمال میں یہ نہیں کل سے تم خوشبو لگائی ہو تو ذرا سوچ سمجھ کر لگانا آج کل وہ تیز خوشبو چل رہی ہے جن میں کیمیکل آ رہا ہے گلا تو مولانا نزلہ کرتی ہے بعض آدمی کو عقل نہیں ہوتی وہ جاڑوں کے موسم میں بھی جنت الفردوس لگاتا نمل ہو لٹون بل پجاموں جاڑوں کا موسم ہے کیا لگا رہا ہے وہ تمام چاہتی ہے اس کی تو اعتبار میں بھی سلیقہ بھی کرو نا خوشبو کا خوشبو ہے اب زیادہ تر جو آ رہی ہیں خوشبو نہیں آتی کیا آتے ہیں یہ نکلا یہی وجہ 50 روپے کی اتنی بڑی شیشی بن گئی نہیں 60 روپے کی 50 روپے کی 100 روپے کی اتنی بڑی شیشی بن جائے میں ابھی گیا تو وہ لے کے آیا میں خس تو میں نے خس معلوم کرا میں نے کہا خس کو تو ایک تولا خس مولانا 660 روپے کا کتنے کا ایک تولے کا مطلب 660 روپے اور 60 روپے کا مرکز کے اوپر تمہیں پورا تولا بھر مل جائے گا اور لگا کے بھی 10 تک دے گا کتنے میں مل جائے گا 60 روپے اور پر کم کرو گے تو 50 میں یہ کہے گا بالکل وہی سواق کے لیے اچھا ایک نکاح بھی ہے اس کے بعد یہ اصل میں لال کا ہے نا اس کے بعد میں کیا ہے کہ ایک نکاح کرنا یہ بھی تمام انبیاء کی کتاب نکاح خود آ رہا ہے وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرقد من ليل ولا نهار فيستيقظ إلا أن يتصوب قبل أن يتوضأ رواه أحمد وأبو داود. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات اور دن میں جب بھی سو کر اٹھتے تو مسواک فرمایا کرتے وضو کرنے سے پہلے تو پتہ چلا یہ بھی ایک سنت ہے جب بھی سو کر اٹھتے ہیں رات میں یا دن میں کیا کریں فوراً مسواک کیوں اس لیے کہ سونے کی وجہ سے آدمی کا منہ تو کھلتا نہیں منہ بند رہتا ہے تو یہ سانس اندر ہی اندر رہے گا کیا پیدا ہو جائے گی منہ میں وعنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يستاق فيعطي نفسه بعد يغسل فعبده به فاستاق ثم اغسله وادفعه اليه رواه ابو داود. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسواک فرماتے یستاق. دیکھو یہ قاعدہ یاد رکھنا جہاں پر مفعول به آئے گا تو وہاں ساقہ یسوع کو استعمال ہوگا اور جب مفعول به نہیں آئے گا تو کیا استعمال ہوگا استاقا. تو آپ کیا کرتے ہیں مسواک فرماتے اور مسواک فرمانے کے بعد کوئی ہوتی سواک اپنی مسواک مجھے دے دیتے کیوں لِأَغْسِلَهُ کہنے کے لیے دھونے کے لیے کہ عائشہ ذرا اس مسواک کو دھو تو فَأَبْدَأُ بِهِ فَاسْتَاقُ ثُمَّ أَغْسِلُهُ تو میں پہلے مسواک کرتی پہلے کیا کرتی خود وہ مسواک پہلے خود کرتی اور پھر اسے دھوتی اور دھونے کے بعد أَدْفَعُهُ إِلَيْهِ آپ کو کیوں اس لیے کہ وہ مسواک آپ کے دندان مبارک سے لگی ہوئی تھی تو بطور برکت کے پہلے میں خود کرتی. ہماری بات دیکھ لو پھر ترجمہ تو آپ وہ مجھے مسواک دیتے تھے کیوں لِأَغْسِلَهُ یہ منصوب پڑھیں گے کیوں تاکہ میں اسے ہونے کے لیے فَأَبْدَأُ بِهِ فَاسْتَاقُ
تو کیا کرتی میں خود اس مسواک کو کر کے میں خود پہلے اس مسواک کو کرتی پھر دھوتی اور دھونے کے بعد آپ کو وہ دیتی۔ اس سے ایک بات یہ ثابت ہوئی کہ ایک آدمی کی مسواک دوسرا آدمی کر سکتا ہے، ایک آدمی کی مسواک دوسرا آدمی کر سکتا ہے۔ اچھا ڈاکٹر اس کے خلاف کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں گھر میں ہر ایک کا برش کیا ہونا چاہیے بھائی الگ الگ، ان کے تو دماغ کھل گیا، یہ تو آج پوچھتے ہیں کل کو پوچھتے ہیں۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ ایک آدمی کا مسواک دوسرا آدمی کر لے، یہ کیا ہے نا؟ یہی سے ہے کہ جھوٹا تو اسلام میں ہوتا ہی نہیں، ایک آدمی کا بچا ہوا دوسرا آدمی پی لے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ شفا بتایا اس کو نہیں بتایا شفا، لیکن جب ہی ہے وہ جب کہ اس نے مسواک کر رکھی ہو، دانت اس کے صاف ہو، گٹکا نہ کھاتا ہو، بیڑی نہ پیتا ہو، اور اگر کم وقت بیڑی پیتا ہے، دانت لال پیلے ہوئے پڑے ہوں تو اس کا جھوٹا شفا نہیں ہے، تو طہارت ہوگی، منہ صاف کرا ہوا ہو جی جھوٹا تھا وہ بات مرتب جماعت میں اس کا بہت چلے تو کیا ہے مومن کا جھوٹا شفا ہے، اور وہ سامنے بیٹھ گیا، اس کے مولانا پیلے دانت ہوئے پڑے ہیں، نہیں سمجھ میں آ رہے، پتہ نہیں کب سے اس نے وہ نہیں کرے، دانت صاف نہیں کرے، ہاتھوں کے ناخن اتنے لمبے لمبے ہیں، یہ بھی تو سنت ہے نا، اس میں تمام میل گھسا ہوا، اب اس کے ساتھ کھانے کو کیسے نہیں چاہے گا، اس نے خلاف فطرت کام کر رہا ہے۔ چلو الفصل الثالث عن ابن عمران عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أراني في المنام أتسوق بسواك فجاءني رجلان أحدهما أكبر من الآخر فناولت السواك الأصغر منهما فقيل لي كبر فدفعته إلى الأكبر منهما متفق عليه۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارانی فی المنام، میں نے اپنے آپ کو خواب میں دیکھا، یعنی خواب میں مجھے یہ ساری چیز نظر آئی۔ اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ واقعہ خواب تھا، آگے ایک اور روایت آ رہی واقعہ یہی ہے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ واقعہ بیداری کا ہے، تو ہو سکتا ہے ورنہ خواب میں بھی پیش آیا ہو اور پھر ایسا ہی واقعہ بیداری میں بھی پیش آیا ہو۔ کیا دیکھا خواب میں؟ مسواک کرتے تھے، میرے پاس میں پھر دو آدمی آئے، ان میں سے ایک دوسرے سے بڑا تھا، یعنی ایک بڑا اور ایک، تو میں نے مسواک چھوٹے کو دے دی، اس کو کیا شفقت کے طور پہ کہ میں چھوٹے کو دے دی، تو قیل علی مجھ سے کہا گیا کبر بڑے کو دو، چنانچہ میں نے مسواک کس کو دکھائی ان میں سے بڑے کو۔ اس سے ثابت ہوتی ہے مسواک کی عظمت، یہ ثابت ہوتی ہے فضیلت کہ جو ان میں سے بڑا ہے اس بڑے کو کیا دو مسواک، مسواک ایک بزرگ چیز ہے عظمت پر۔ وعن ابي امامه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما جاءني جبرائيل عليه السلام قط الا امرني بالسواك لقد خشيت ان احفي مقدم في رواه احمد۔ حضرت ابو امامہ فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل امین جب بھی میرے پاس میں آتے مجھے مسواک کا حکم دیتے، میں اتنی مسواک کرنے لگا کہ مجھے یہ خوف ہو گیا کہ میں چھیل ڈالوں گا اپنے منہ کے سامنے کے حصے، جو سامنے کے حصہ ہوتا ہے اسے کیا کروں گا بھائی کثرت مسواک کی وجہ سے چھیل۔ وعن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد اكثرت عليكم في السواك رواه البخاري۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہارے سامنے مسواک کے بارے میں بہت کچھ بیان کیا، یعنی مسواک کی فضیلت وغیرہ کے بارے میں بہت کچھ بیان کر چکا ہوں۔ وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستن عنده رجلان احدهما اكبر من الاخر فاوحى اليه في فضل السواك ان كبر اعط السواك
تربیحات السواک اکبرهما رواه ابو داود۔ یہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کر رہے تھے، جس تنہو کیا کر رہے تھے بھائی؟ مسواک۔ اور آپ کے پاس میں دو آدمی تھے، ان میں سے ایک بڑے تھے، اس سے بھائی دوسرے، یعنی ایک کی عمر بڑی تھی اور دوسرے عمر کے اعتبار سے کیا چھوٹے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کہنے کا واقعہ ہے بیداری کا، اور متفق علیہ روایت جو ابن عمر کی گزری ہے اس سے پتہ چلا کہ یہ واقعہ کس کا ہے؟ خباب کا۔ دونوں ہو سکتے ہیں، کوئی تعارض نہیں ہے۔ تو اوقا لفظ نہیں ہے، فوقی یہ گئی، آپ کے اوپر یہ وحی کی گئی مسواک کی فضیلت کے بارے میں کہ ان کبیر میں کیا کرو بھائی؟ بڑے کو مسواک، ان کبیر ای آتی سوا کا اکبر بڑے کو۔ وعنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تفضل الصلاة التي يستاك لها على الصلاة التي لا يستاك لها 70 ضعفا رواه البيهقي في شعب الإيمان۔ یہی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسواک والی نماز غیر مسواک والی نماز پر 70 درجے فضیلت رکھتی، یعنی جو نماز کیسے پڑھی جائے بھائی؟ مسواک کر کے، وہ 70 درجے افضل ہے کس سے؟ اس نماز سے کہ جو بغیر مسواک والی نماز یعنی فضیلت رکھتی ہے غیر مسواک والی نماز پر 70 درجے۔ اب بتاؤ 70 گنا ثواب زیادہ ملے گا، صرف کیا بھائی کیا کر لیں آپ؟ کتنے گنا ثواب زیادہ ملے گا؟ 70 گنا۔ تو اتنا بڑا ثواب کیوں چھوڑا جائے؟ ذرا سے سستی کی وجہ سے مسواک کریں گے انشاءاللہ۔ تب ایک وقت میں نہیں، ہر نماز سے پہلے ہے تیرے پاس مسواک ہے؟ بتاؤ کل سے بحث چل رہی ہے ایک مسواک کی طریقے دینی چاہیے، کل سے چل رہی ہے یہ بحث۔ اب تو یہ کالے کپڑے محرم میں پہنے ایسے لگ رہے ہیں جیسے کہ وہاں سے آیا شیوری بستی سے، جو کوئی اور رنگی نمبر کھا لیتے نا، لال رنگ کے پہن لیتے ہیں، آج کا طریقہ ہے لال جو، ہاں بہت بڑھیا لگتا ہے اسے لے جائیے لال جوڑا دعا کے پٹے والا بیل دار، ہاں اور پھر جب نیٹور میں جاؤ گا یہ دیکھ پھر کیا کتنے لوگ کو یہ دیکھ دیں تو اس پر عمل کرو، جبھی تو فائدہ مند۔ کیا فائدہ پڑھنا ہے؟ حدیث پاک کو جو پڑھنا چاہیے وہ کسی لیے پڑھنا چاہیے؟ عمل کی نیت، یعنی کہ نیت سے عمل کی نیت۔ ہمارے پاس ہے مسواک، ہمارے پاس ہے، ہمارے اب 10 روپے کی ملتی کتنے کی ہے؟ مہنگی ہو گئی، ورنہ دو ساتھ ہے، ہاں تو اس کی نیند بھی بنا لو، تو کہاں 10 روپے خرچ کرو، نیند والی نہیں نیند والی اس کی نیند بھی بنایا کرتے تھے، یہ کہاں آیا تھا اس کی پیلو وغیرہ کی بھی بنا لیتے سب وعن نبي سلمة عن زيد بن خالد الجهني قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة ولأخرت صلاة العشاء إلى ثلث الليل قال فكان زيد بن خالد يشهد الصلاة في المسجد وسواكه على أذنيه موضع القلم من أذن الكاتب لا يقوم إلى الصلاة إلا استنى ثم رده إلى موضعه رواه الترمذي وأبو داود إلا أنه لم يذكر ولا أخرت صلاة العشاء إلى ثلث الليل وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح۔ حضرت ابو سلامہ حضرت زید ابن خالد الجہنی رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کرتے ہیں، یہ صحابی ہیں زید ابن خالد الجہنی۔ کیا کہتے ہیں زید ابن خالد؟
کہ میں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا خوف نہ ہوتا تو میں حکم دیتا ہر نماز کے وقت مسواک کرنے. کیسے؟ وجوبی طور پر. ابھی حکم تو ابھی ہے لیکن اب کیا ہے بھائی؟ لأخر کو کیا لفظ ہے؟ ہاں، اور مؤخر کرنے کا عشاء کی نماز کو کب تک؟ تہائی. یہ حدیث پوری ہو گئی. اب حضرت زید بن خالد الجہنی جو ہیں صحابی، ان کا عمل بتا رہے ہیں. ابو سلمہ کہتے ہیں کہ زید بن خالد جوہنی رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں. وہ سواک ہو، اور حال یہ ہے کہ ان کی مسواک اعلیٰ اذن ہی کان پر رکھی ہوئی ہوتی تھی. کہاں رکھتے تھے؟ جگہ موضع القلمی کی من اذن الکاتب، جہاں کاتب کیا رکھتا ہے؟ اپنا قلم. پہلے قلم کہہ کا ہوتا تھا روشنائی والا، تو لکھتے لکھتے اگر ضرورت پڑتی تھی تو کاتب کہاں رکھ لیا کرتے تھے؟ کان پر. ایسی کہاں رکھا کرتے تھے وہ؟ مسواک بھی. جس جگہ کاتب قلم رکھتا ہے کان پر. اور نماز پڑھنے کے لیے جب وہ کھڑے ہوتے تو مسواک کرتے. جب کھڑے ہوتے مسواک کرتے، اور مسواک کرنے کے بعد پھر اس کو اپنی جگہ رکھ لیتے اور نماز پڑھتے. سمجھ میں آئی بات؟ یہ ترمذی اور ابو داؤد کی روایت ہے، لیکن ابو داؤد میں اکثر تو صلاۃ العشاء الی ثلث اللیل کے الفاظ. امام ترمذی نے یہ کہا کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے، بہت اعلیٰ درجے کی حدیث ہے. باب سنن الوضوء. دیکھو سنن سنتن کی جمع ہے، لیکن اس باب سے کسی کو یہ دھوکہ نہ لگے کہ اس میں صرف وضو کی سنتیں بیان کرنا. یہاں وضو کا طریقہ بیان کیا جائے گا اس حدیث میں، چاہے وہ سنت ہو، واجب ہو، فرض ہو، مستحب ہو، سب آئیں. ابھی اصل میں بات ہے تو اس باب کے اندر وضو کا طریقہ آئے گا، چاہے وہ وضو کے اندر کیا ہو بھائی؟ مستحب ہو، چاہے سنتیں ہوں، فرض ہو، چاہے کیا ہو. جی چلیے. الفصل الاول عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا فانه لا يدري اين باتت يده. متفق عليه. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی آدمی اپنی نیند سے بیدار ہو، یعنی سو کر اٹھے، فلا یغمس. غمس یغمس کے معنی آتے ہیں ڈبانا. تو نہ ڈالے اپنے ہاتھ کو کس میں؟ برتن میں، اناء میں. پانی کا جو برتن ہے، پہلے پانی کہنے میں ٹنکیوں میں تو ہوتا نہیں تھا، گھڑوں میں، بالٹیوں میں، ان چیزوں میں پانی رکھا ہوا ہوتا تھا. تو پانی کے برتن میں ہاتھ نہ ڈالے، بلکہ ہاتھ ڈالنے سے پہلے کیا کرے؟ حتیٰ یغسلھا ثلاثا. ہاتھ کو کتنی مرتبہ دھو لے گا؟ تو یہ ایک ادب بتایا کہ آدمی جب سو کر اٹھے تو پہلے 3 مرتبہ اچھی طرح سے کیا کر لے بھائی؟ اپنا ہاتھ دھو. 3 مرتبہ اچھی طرح سے کیا کر لے اپنا. پھر اس کے بعد ہاتھ کس میں ڈالے؟ اب کیسے دھوئے؟ اگر برتن ہے تو اسے تھوڑا سا ترچھا کر لے اور پانی لے لے ہاتھ میں اور دھو لے. کیونکہ پہلے الگ سے مگھا یا پہلے الگ سے کوئی برتن نکالنے کا تو ہوتا نہیں تھا، تو اسی کو تھوڑا سا ترچھا کر کے ہے نا پانی لے اور 3 مرتبہ ہاتھ دھو لیے. اب ہاتھ دھو لیے، پھر اس کے بعد اسی میں پانی جو پانی کا برتن ہے اسی میں ہاتھ ڈال کے پانی نکال لے، پورا وضو کر لے، یا غسل کرنا غسل کر لے. اور اگر مگھا وغیرہ ہے تو مگھا وغیرہ سے لے لے. تو یہ 3 مرتبہ ہاتھ دھو لے. یہ ایک ادب بتا. یہ ہاتھ دھونا ہے کیا سنت ہے یا فرض ہے؟ واجب اس کا درجہ کیا ہے؟ تو قاعدہ یاد رکھو، اگر ہاتھ کے اوپر نجاست لگی ہوئی ہے تو پھر ہاتھ کا دھونا کیا ہوگا؟ فرض ہوگا. اگر ایسے ہی ڈال دیا ہاتھ تو پانی کیا ہو جائے گا؟ ناپاک. کب؟ جب ہاتھ پر کیا لگی ہوئی ہے. مثال کے طور پر پیشاب کرنے کے لیے گیا، ہاتھ پہ پیشاب لگ گیا، بتاؤ کہ پیشاب لگا ہوا میرے ہاتھ پر، تو اب ہاتھ کا دھونا کیا ہے؟ اس کے لیے فرض ہے.
اگر ایسی ڈال دیا پانی میں تو سارا پانی کیا ہو جائے گا؟ اور اگر ہاتھ کے اوپر نجاست لگی ہوئی نہیں ہے، کیا ہاتھ کے اوپر نجاست لگی ہوئی نہیں، صرف کیا ہے احتمال ہے کہ ہاں نجاست ہو سکتی ہے، تو اب سنت ہے ہاتھ کا کیا ہے، اور پورا یقین ہے کہ میرے ہاتھ پاک ہیں، صاف ہیں بالکل، تو اب ہاتھ کا دھونا کیا ہے، مستحب۔ اچھا ہاتھ پاک ہوں یا ہاتھ کے اوپر احتمال ہے کہ نجاست لگی نہیں لگی، اور ایسے میں اگر اس نے پانی میں ہاتھ ڈال دیا تو پانی ناپاک، کیونکہ پانی کا پاک ہونا یقینی ہے اور نجاست کا ہونا شک۔ اور یاد رکھو کہ شک جو ہوتا ہے کیا کہتے ہیں، یقین جو ہوتا ہے وہ شک سے زائل، الیقین لا یزول بالشک۔ سمجھ میں آئی بات یا نہیں؟ جو فرمایا کہ اپنے ہاتھ کو کہاں نہ ڈالے، پانی میں، یہاں تک کہ اسے کتنی مرتبہ دھو لے، 3 مرتبہ دھو لے، تو یہ دھونا واجب بھی ہے، سنت بھی ہے، مستحب۔ یوں فرمایا کہ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ، باتا کے معنی آتے ہیں رات گزارنے کے، کہ اسے کیا پتا، اسے پتہ نہیں ہے کہ اس کے ہاتھ نے رات کہاں گزاری، اس کے ہاتھ نے رات۔ اصل میں اس کا پس منظر یہ ہے کہ عرب کے لوگ جو تھے زیادہ تر استنجا بالاحجار کرتے تھے۔ اچھا جب استنجا بالاحجار کیا جائے گا تو مقام تو صاف ہو جائے گا، لیکن اس کا کچھ نہ کچھ ریزش، کچھ نہ کچھ حصہ ضرور رہ جائے گا، چاہے کبھی تجربہ کر لگا، مقام تو کیا ہو جائے گا، لیکن کچھ نہ کچھ۔ پانی سے دھونے میں یہ بات نہیں ہے، وہاں بالکل کیا ہو جاتا ہے، سب دھو۔ دوسرے عرب کے لوگ لنگی پہنا کرتے تھے، کیا پہنا کرتے تھے بھائی، لنگی۔ تیسرے گرم علاقہ تھا، پسینہ آتا تھا۔ اب اس وقت تو استنجا بالاحجار کر لیا، بالکل صاف ہو گیا مقام، رات کو جب سوئے، سونے کے بعد پسینہ آیا، پسینہ آ کر وہ جگہ کیا ہو گئی، گیلی، وہ جگہ کیا ہو گئی، گیلی ہو گئی۔ اب ہاتھ رات کو کھجاتے کھجاتے وہاں پہنچ گیا تو لگ گئی نا ہاتھ کے اوپر وہ نجاست، یہ کہنے کہ ہاتھ پر لگ گئی، وہاں بھی تو لگ نہیں، وہ اپنے مقام پر تھی، جب تک نجاست اپنے مقام پر رہے معاف ہے، اور جب مقام سے ہٹ جائے تو اب معاف، اب ہاتھ پر لگ گئی تو یہ معاف، اسی لیے کہا کہ پہلے کیا کر لے اپنے ہاتھوں پر۔ اچھا جو لوگ پانی سے استنجا کرتے ہیں وہاں بھی یہ احتمال نہیں ہوگا، یہ جو ٹھنڈے علاقے کے ہیں وہاں بھی یہ نہیں، یہ جو رات کو شلوار پہن کے پاجامہ پہن کے سوتے ہیں وہاں بھی یہ احتمال، وہاں کیا رہے گا، وہاں پر پھر بھی کیا رہے گا بھائی، ہاتھ کا دھونا، پھر بھی کیا ہے، ہاتھ کا دھونا۔ چلو اچھا ہم نے مان لیا ایسا کچھ بھی نہیں ہے، رات کو سوتے سوتے بغل میں ہاتھ چلا گیا آدمی، بغل میں تو پسینہ ہوتا ہے، ناک میں ہاتھ چلا گیا آدمی، ناپاک نہیں ہے، ناک ناپاک نہیں ہے، لیکن ہے تو گندی چیز، نہیں سمجھ میں آئی بات۔ اتفاق کی بات یہ کہ وہ جو شیر کے چاروں طرف جنگل ہے وہاں ہاتھ چلا گیا، وہاں کھدا دیا، اب بتاؤ کتنا برا لگے گا، وہی پانی میں ڈال دو، سمجھ میں آ رہی ہے بات تمہارے یا نہیں آ رہی ہے؟ یا مثال کے طور پر کسی پر میل تھا، وہاں پر ہاتھ سے کھجا لیا، ناخن میں میل گھس گئے، یہ کہا کہ کیا کر لے بھائی، سونے سے سو کر اٹھتے کو ہاتھ کا دھونا واجب بھی ہے اور 3 مرتبہ۔ چلو وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من منامه فتوضأ فليستنثر 3 فإن الشيطان يبيت على خيشومه متفق عليه۔ ذرا لمبی روایت ہے، دیکھ کر چلنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی آدمی بیدار ہو اپنی نیند سے، ہے نا، تو سب سے پہلے تو ہاتھ دھو لے۔ یہ وضو والے ہاتھ دھونا نہیں ہے، یہ گٹوں تک ہاتھ دھونا کیا ہے، مسنون ہے،
क्या है भाई फल ये तबद्दा चाहिए वो क्या करे वजू करे फल यस्तंसिर और क्या करे नाक को साफ करे इस्तंसरा के माना नाक को झाड़ना एक है नाक में पानी डालना उसे क्या कहते हैं साफ और ये है नाक ये क्या है नाक को खूब अच्छी तरह से झाड़े क्यों पैन्न कितनी मरतबा सलासन 3 मरतबा पैन्न शैतान यबीतु कोई देखो माजी वहाँ आया था ऊपर मुदारे यहाँ गया बात यबीतु क्या करना भाई रात गुजारना शैतान रात गुजारता है उसकी नाक के बांसे में माई बात शैतान क्या करता है रात अब इसकी हकीकत तो अल्लाह पे करता है लेकिन इतना है कि जब आदमी रात को सोकर उठेगा तो नाक की तो बेदिश होती है ना बसा वक़्त ये साफ तो होती नहीं है 5-6 घंटे तक तो यहाँ पर जम जाएगा देख लेना जब सुबह को उठ कैसे करके निकालोगे तो जम नहीं जम जाती अब ऐसे तो आदमी ने सीना करी तो निकल गई वरना वो जम जाती है पानी डालकर जब आप नाक को झाड़ लेंगे तो सारी बेदिश कभी तो जल जाता है यही वजह पहली मरतबा जब आप पानी डालेंगे ना तो इतना अंदर तक नहीं जाएगा और जब झाड़ के दूसरी मरतबा डालेंगे तो पानी क्यों अब रास्ता क्या हो गया बिल्कुल क्लियर यहाँ तक बात वकीला अब्दुल्लाह इब्न ज़ैद इब्न आसिम कहा गया हजरत अब्दुल्लाह इब्न ज़ैद इब्न आसिम से देखो ये क्या हजरत अब्दुल्लाह इब्न ज़ैद इब्न अब्द रब्बी ही वो बाबुल अज़ान में थे इसमें आएंगे वो अलग है ये सहाबी अलग है हजरत अब्दुल्लाह इब्न ज़ैद इब्न आसिम इनसे ये कहा गया क्या कहा गया कैफ़ कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतवद्दअ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुज़ू कैसे किया लिहाजा हजरत अब्दुल्लाह इब्न ज़ैद जो सहाबी हैं उन्होंने वज़ू करके दिखाया असल में पहले ज़माने में तालीम का एक तरीका ये भी था कि अमल करके पढ़ाना नहीं क्या देखो कोई तरीका था फदआ भी वज़ू लफ्ज़ नहीं है क्या है उन्होंने वज़ू का पानी मंगाया जैसे वाव के ज़म्मे के साथ मत पढ़ना उन्होंने क्या मंगाया फ़अफ़रग़ अला यदैहि और पानी को उंडेला अपने दोनों हाथों पर फ़ग़सल यदैहि मर्रतैन दोनों हाथों को धोया 2 मरतबा ये भी जायज़ 3 मरतबा धोले ये भी जायज़ 2 मरतबा धोले ये भी जायज़ फिर क्या करा सुम्मा मदमदा फिर उसके बाद में कुल्ली की है वस्तन सलासन और इसी तरीके से नाक साफ की कितनी मरतबा देखो वज़ू के अंदर कुल्ली का करना और नाक में पानी डालना ये सुन्नत है इंदल अहनाफ ये दोनों क्या हैं सुन्नत इसके नज़दीक अहनाफ बाद अइम्मा के नज़दीक ये दोनों क्या है भाई वाजिब हैं कहाँ और वज़ू में भी और गुस्ल में लेकिन हमारे यहाँ वज़ू में दोनों सुन्नत और गुस्ल में दोनों याद रहेगा सुम्मा गसला वजहहु सलासन और फिर चेहरे को धोया कितनी मरतबा सुम्मा गसला यदैहि मर्रतैन इलल मिरफ़क़ैनि और फिर अपने दोनों हाथों को धोया 2 मरतबा कोहनियों से सुम्मा मसहा रअसहु बियदैहि और फिर सर का मसा किया दोनों हाथों से फ़अक़बला बिहिमा व अदबरा देखो 2 लफ्ज़ आए ना समझ लो अच्छी तरह से मौलाना बहुत आएंगे बाद में हर जगह नहीं समझाऊंगा एक लफ्ज़ क्या आया इक़बाल अब इक़बाल से है ना दूसरा लफ्ज़ क्या है अदबार एक है इक़बाल और एक है इक़बाल किसे कहते हैं इक़बाल किसे कहते हैं सामने से आए तो उसे क्या कहते हैं इक़बाल पीठ फेर कर जाए तो उसे क्या कहते हैं इक़बाल किसे कहते हैं मिसाल के तौर पर ये मौलाना साहब क्या नाम है तुम्हारा मुहीनुद्दीन ये ऐसे सामने से आ रहा है और क्या है ये
اور لوٹ کر جا رہا ہے تو یہ کیا ہے؟ تو اب اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ ترجمہ یہ ہوگا کہ دونوں ہاتھوں سے سر کا مسا کیا، کہ دونوں ہاتھوں سے کیا۔ اقبال بتاؤ اقبال کیسے ہوگا؟ کر کے بتا کیسے ہوگا؟ یہ تو پیچھے کو جا رہا، پیچھے کو جانب کہتے ہیں اقبال۔ آئے اسے کیا کہتے ہیں؟ اقبال۔ کیسے ہوگا اقبال؟ ہاں یوں ہوگا اقبال۔ نہیں ہے یہ کلمہ، دیکھو ابھی تو سامنے سے آ رہا ہے نا۔ اور ادبار کیا ہوگا؟ ادبار یہ ہوگا، یہ دیکھو اب جا رہا ہے پیچھے کو۔ تو حدیث کے الفاظ جو ہیں وہ یہ ہیں کہ اقبل بہما، دونوں ہاتھوں کا کیا کیا؟ اقبال کے لیے پہلے کہاں سے لائے ہاتھ؟ پیچھے سے آگے ہو۔ وہ ادبرا اور پھر کہاں سے لے گئے؟ اور سارے لوگ کرتے کہتے ہیں، اصل میں یہ عربی کا محاورہ، اس میں پہلے اقبال آتا ہے محاورے میں اور بعد میں کیا آتا ہے؟ لیکن استعمال میں پہلے کیا ہوتا ہے؟ ادبار، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ بتاؤ اقبال اور ادبار کا فرق سمجھ۔ اسی لیے بعض علماء کو یہ شک ہو گیا، اور انہوں نے کہا مسا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ گدی کی طرف سے پہلے لائیں گے اور پھر پیشانی کی طرف سے پیچھے کو۔ لیکن جمہور علماء، چاروں ائمہ کہتے ہیں کہ نہیں، صحیح طریقہ یہ ہے کہ کیسے کریں گے بھائی؟ پہلے ادبار اور پھر کیا ترجمہ کریں گے؟ محاورے کے اعتبار سے ترجمہ یہ کریں گے فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ، دونوں ہاتھوں کو آگے سے پیچھے لے گئے اور پھر دونوں ہاتھوں کو پیچھے سے یہ ترجمہ۔ بتاؤ پہلے کس کا ترجمہ کیا؟ دونوں ہاتھوں کو آگے سے کہاں لے گئے؟ پیچھے سے، اور پھر اب یہ کیونکہ یہ لفظ تو کچھ اور تھا اور معنی کچھ اور، اسی لیے کسی نے یہ شرح کی ہے اس کی تفسیر۔ آگے حدیث کا الفاظ نہیں ہے، اس کی کیا ہے؟ یہ تفسیر ہے۔ کیا ہے تفسیر؟ بدأ بمقدم رأسہ، یعنی مسے کی ابتدا کی سر کے اگلے مسے کی۔ یہ حدیث نہیں ہے، یہ کسی کی کیا ہے؟ اس الفاظ کی شرح، وضاحت، اسے تفسیر کہتے ہیں۔ تفسیر کی کسی راوی نے کر دی بعد میں۔ مسے کی ابتدا کی کہاں سے؟ مقدم راس، سر کے آگے کی حصے سے۔ کیسے؟ ثم ذهب بهما الى قفاه، اور پھر دونوں ہاتھوں کو لے کر گئے کہاں تک؟ گدی تک۔ ثم ردهما، اور پھر دونوں ہاتھوں کو لوٹا کر لائے حتى رجع الى المكان، یہاں تک کہ اسی جگہ پر لے آئے۔ کس جگہ پر؟ الذي بدأ منه، جہاں سے کیا کری تھی؟ مسے کی۔ یہ ہے مسے کا صحیح۔ اس میں زیادہ تر لوگ کیا کرتے ہیں؟ غلط کیا کرتے ہیں؟ ارے تو دکھائے تو صحیح۔ ہاں یہ والا کر رہا ہے نا، یہ طریقے سے کہ پہلے یہ دو ہاتھ لگے ہوئے اور پھر اس کے بعد میں یہ لگے۔ یہ بعض فقہ کی کتابوں میں طریقہ لکھا ہوا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے کیا جائیں گے؟ یہ ہاتھ لگ گئے، پھر اس کے بعد میں کیا لگا؟ لیکن یاد رکھو کہ ایک عضو پر جب تک عمل ہوگا وہ مستعمل نہیں کہلاتا، نہیں، ورنہ پانی کہاں سے ڈالتے ہو چہرے پر؟ یہاں، وہ تو یہی مستعمل ہوگی، یہاں تک پہنچتے پہنچ چہرہ تو دھلا ہی، جب تک ایک عضو رہے گا کیا نہیں ہوگا بھائی؟ مستعمل۔ لہذا پورا ہاتھ جو ہے مولانا ایسے جما کے رکھو، یہاں سر رکھ لیا پورا ہاتھ، یہ صحیح طریقہ، اور اسے ایسے کر کے آپ پیچھے پھر ایسے ہی کہاں تک لائیں، پھر اس کے بعد یہ شہادت کی دونوں انگلی کان کے سوراخ میں ڈالیں اور کانوں کے سوراخ میں ڈال کر ہلائیں،
اور کانوں کے جو پیچ ہیں ان میں انگلیوں کو گھومنا، کانوں کے پیچ، سمجھ میں آئی بات؟ اور انگوٹھا یہاں دبا کے لو کے نیچے، کان کا جو نیچے کا حصہ ہے یہاں انگوٹھا دبا کے جیسے مرغی کی ہڈی کو ہوتا ہے، اور پھر دبا کے اسے ایسے اوپر کو، یہ کہاں کا ہو گیا بھائی؟ کان کے پیچھے کا۔ اب گردن کا رہ گیا، گردن کا یہ آگے کوئی بات سمجھ لیجیے، مسئلے کا کیا ہے؟ اور وہ جو وہ طریقہ جیسے یہ کر کے دکھا رہا تھا، تینوں کے شروع میں ایسے لے جائیں، یہ فقہ کی کتابوں میں لکھا تو ہے لیکن حدیث سے کہیں ثابت مستعمل ہو جائے گا نا ہاتھ، وہ اطمینان ہے شروع میں، جب تک ایک عضو پر عمل ہوتا ہے تو اس وقت تک مستعمل نہیں کہلاتا، ورنہ ہاتھ پہ پانی کہاں سے ڈالتے؟ ایسے کر کے ڈالا نا، یہاں سے چلا اتنا مستعمل نہیں ہوا، اب نیچے کو چلا تو پتا چلا جب تک وہ ہاتھ پورے یہاں تک نہیں پہنچے گا اس وقت تک مستعمل نہیں ہوگا۔ یہ تو میں شروع میں کہا ہے۔ پھر اس کے بعد کہا گیا بھائی ثم غسل رجليه، پھر اپنے دونوں پیروں کو دھویا۔ رواہ مالک والنسائی، یہ مالک کی روایت ہے، امام نسائی کی، وہ ابو داؤد نحوہ، اور اسی طریقے سے امام ابو داؤد نے بھی ذکر کی ہے روایت اسی جیسی، یہ الفاظ۔ وذکر صاحب الجامع، اور صاحب الجامع نے بھی اس روایت کو کیا کیا ہے، یعنی جامع الاصول والے نے بھی اس روایت کو، کیا نام ہے جامع الاصول کے مصنف کا؟ علامہ ابن عثیر۔ وفی المتفق علیہ، اور متفق علیہ یعنی بخاری اور مسلم میں جو روایت ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے، کہاں چلا گیا؟ قیل لعبداللہ بن زید بن عاصم، حضرت عبداللہ ابن زید بن عاصم سے کہا گیا توضأ لنا وضوء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے سامنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسی وضو کر کے دکھائیے۔ فبدأ بإناء، فدعا بإناء، تو انہوں نے ایک پانی کا برتن منگایا۔ فأكفأ منه على يديه، اکفأ کے معنی ٹیڑھا کرنا، اور اس کو جھکایا کس پر بھائی؟ اپنے ہاتھوں پر۔ فغسلهما، اور دونوں ہاتھوں کو دھویا 3 مرتبہ۔ پھر اس کے بعد داخل کیا اپنے ہاتھ کو، تو جب ہاتھ 3 مرتبہ دھل گئے پھر کہاں داخل کر دیا؟ برتن میں۔ فاستخرجها، اور پانی نکالا۔ فمضمض، الٹی کی۔ واستنشق، اور کیا کیا بھائی؟ ناک میں پانی ڈالا۔ من کف واحد، کس سے؟ ایک ہاتھ سے، ایک چوٹ، دونوں ہاتھ سے نہیں۔ وفعل ذلك ثلاثا، اور یہ عمل 3 مرتبہ۔ ثم ادخل يده فاستخرجها، پھر اپنا ہاتھ پانی میں داخل کیا اور پانی نکالا۔ فغسل وجهه ثلاثا، چہرہ دھویا 3 مرتبہ۔ ثم ادخل يده فاستخرجها وغسل يديه الى المرفقين مرتين، پھر داخل کیا اپنے ہاتھ کو پانی میں اور پانی نکالا، اور اپنے دونوں ہاتھوں کو کوہنی تک دھویا 2 مرتبہ۔ ثم ادخل يده فاستخرجها ومسح برأسه، پھر اپنے ہاتھ کو پانی میں داخل کیا، پانی نکالا، سر کا مسح۔ وأقبل بيديه وأدبر، کیسے کیا؟ سر کا مسح کیا، آگے سے پیچھے کو اور پیچھے سے، یعنی دونوں ہاتھ لے گئے آگے سے پیچھے اور پیچھے سے۔ ثم غسل رجليه الى الكعبين، پھر پیروں کو دھویا کہاں تک؟ ٹخنوں تک۔ کعبین کسے کہتے ہیں؟ ٹخنا جانتے ہیں؟ ہڈی جو اگلی ہوئی ہوتی ہے پیر کی، اسے کیا کہتے ہیں بھائی؟ ثم قال، پھر فرمایا هكذا كان وضوء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرمایا کرتے تھے۔ آج سمجھ میں بات؟ وہ فی روایت، اور ایک روایت میں اور آیا ہے بخاری اور مسلم متفق علیہ، کیا آیا ہے؟ وَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ، دونوں ہاتھوں کو لے کر گئے آگے سے پیچھے اور پیچھے سے آگے سر پر، اور مسح کی ابتدا کی سر کے حصے اگلے حصے سے۔ ثم ذهب بهما، پھر ان دونوں ہاتھوں کو لے کر گئے الى قفاه، کہاں تک؟ ددی تک۔ ثم ردهما حتى رجع الى المكان الذي بدأ منه،
پھر لوٹا کر لائے دونوں ہاتھوں کو اسی جگہ پر جہاں سے مسح کی شروعات کی. ثم غسل رجليه پھر دونوں پیر سمجھ میں آ گئی یہاں تک بات. وفی روایت اور ایک روایت میں اور ہے بخاری اور مسلم کی جا فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث ہیں واستنشر ثلاثا بثلاث غرفات من ماء کہ آپ نے کلی کی ناک میں پانی ڈالا اور ناک صاف کی. تینوں چیزیں آپ کلی بھی کرنا استنشق کا ناک میں اور کیا ناک صاف کیسے کرا اس کو 3 مرتبہ 3 چلو پانی. غرفات غرفتن کی جمع غرفات کس کی جمع ہے غرفتن کے معنی 3 چلو پانی. وہ فی اخرى اور ایک روایت میں اور ہے کیا فمضمض واستنشق من کف واحد آپ نے کلفی کی ناک میں پانی ڈالا کس سے بھائی ہیں ایک ہتھیلی سے. فعل ذلك ثلاثا یہ کتنی مرتبہ کیا 3 من کف واحد ایک ہتھیلی. اصل میں 2 طریقے ہیں ناک میں پانی ڈالنے اور کلی کرنے کا. ایک طریقہ کہلاتا ہے وصل اور ایک طریقہ کہلاتا ہے فصل. احناف فصل کرتے ہیں کیا ایک چلو پانی لیا کلی کو دوسرا چلو پانی لیا کیا کری کلی. چلو میں پانی لیا ناک میں پانی لیا چلو میں پانی لیا ناک میں اسے کیا کہتے ہیں فصل. ایک ہے فصل. فصل کیا ہے ایک چلو پانی لے آدھے سے کیا کرتے ہیں کلی آدھے ناک میں. یہ کیا ہو گیا شوافے کو دیکھنا ویسے کریں گے کیا آدھے سے آدھا نہ یہ کیا کہلاتا ہے کون جائز ہے دونوں جائز. اولا کیا ہے ہمارے نزدیک ہمارے نزدیک وہ استدلال کرتے ہیں اس من کف واحد سے کہ دیکھو مضمضہ اور استنشاق کس سے کیا ایک چلو. اب یہ کہتے ہیں من کف واحد کا مطلب یہ ہے کہ کلی کی ناک میں پانی ڈالا یہ سارا عمل ایک ہاتھ سے کیا دونوں ہاتھوں سے جیسے چہرہ کس سے ہوتا ہے. وفی روایت للبخاری صرف بخاری کی روایت میں یہ الفاظ زیادہ ہے فمسح رأسہ اپنے سر کا کیا کیا بھائی مسح فاقبل بہما دونوں ہاتھوں کو کہاں لے گئے پیچھے آگے سے پیچھے. وادبر اور کہاں لائے آگے سے پیچھے سے آگے. مرتن پتہ چلا سر کے مسح میں کیا ہے بھائی ایک مرتبہ اور تمام اعضاء میں تکرار. مسح کے اندر تکرار تمام علماء یہی کہتے ہیں سوائے امام شافعی. حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ سر کا مسح ہوگا کتنی مرتبہ یہ روایت ان کے. ثم غسل رجليه الى الكعبين پھر اپنے دونوں پیروں کو دھویا کہاں تک تک. وفی اخرى له اور بخاری ہی کی ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں لہو کا ضمیر کا مرجع کیا بخاری مضمض واستنثر ثلاث مرات من غرفة واحدة کلی کی ناک میں پانی ڈالا 3 مرتبہ کس سے بھائی کس تک پڑھا